اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ جب میں نے تم پر اتنے انعامات کیے لہٰذا تم مجھے یاد کرو، نتیجے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا شکر کرو، شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 جو کہ کل بھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تھی، اور اس میں جس ذکر کی اہمیت فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اس کی کچھ باتیں تو کل عرض کر دی تھیں۔ آج مزید فضیلت، اہمیت اور ذکر کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت پر کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی فضیلت کو بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو تو ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جہاں چاہے جو کام کرے اس وقت اس کے ساتھ شیطان ہوگا۔ جیسا کہ کل بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ تو شیطان جب حاوی ہوتا ہے تو سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھلا دے اور ایسا بھلا دے کہ کسی قسم کی پرواہی نہیں ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، تو پھر قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ آج میں تمہیں بھلاؤں گا، آج میں تمہیں بھلاؤں گا جیسا کہ دنیا میں تم نے مجھ سے ملاقات کرنے کو بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے جس طرح جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، جب تک کھانا نہ کھایا جائے تو جسم کمزور پڑ جائے گا، اسی طرح روح کی بھی ایک غذا ہے، اور روح کی غذا ذکر ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھایا، 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھایا تو جسم کمزور پڑے گا۔ اگر ذکر نہیں کیا تو روح کمزور پڑے گی۔ کہتے ہیں ذکر کا فاقہ، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ اگر ذکر میں ناغہ کیا تو روح کا فاقہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ وہ شخص کہ جو ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ زندہ اور مردہ۔ یعنی ذکر کرنے والا ذاکر وہ زندہ شمار کیا جاتا ہے، اور جو آدمی ذکر نہیں کر رہا وہ مردہ ہے۔ ذکر کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کی خوشحال زندگی وہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ کوئی چند افراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مسجد میں یا اپنے گھروں میں جمع ہو کر وہاں 2 کام کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں کہ اللہ نے یہاں کیا بتایا، دوسرا سیکھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں ان میں سے فرمایا پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے سکون بہت بڑی چیز ہے، سب انسان پوری دنیا میں سکون ہی کے پیچھے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں سکون کس چیز سے حاصل ہو جاتا ہے؟ جب انسان ذکر کرے، تلاوت کرے اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کرے تو نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے واضح سی مثال ہے، جب تلاوت چل رہی ہو یا تلاوت کر رہے ہوں یا امام صاحب جمعے کے دن مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں تو نیند آتی ہے۔ نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہ نیند آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، ورنہ بے چین آدمی کبھی نہیں سوتا۔ تو نیند آنا یہی وجہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے انعامات
غزوہ بدر کے موقع پر گنوائے تو یہ کہا کہ غزوہ بدر کا موقع، سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہاں مسلمان صرف 313 ہیں، تو مسلمانوں کو ایک خوف تھا، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہے۔ اللہ نے جو اپنے انعامات گنوائے ان میں ایک انعام یہ گنوایا کہ ہم نے آپ کے اوپر سکینت نازل کر دی تھی، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی تھی، وہ اونگ ایسی آئی تھی کہ جب تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جائے تو انسان کے طبیعت میں ایک نشاط آ جاتا ہے، پچھلی باتیں بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سکینت، جس سکینت کو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں نازل کر کے اسے ایک اپنا انعام شمار کر رہے ہیں، وہ سکینت کس صورت میں نازل ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اسے سیکھنے سکھانے کے عمل میں مصروف ہو۔ تو پہلا تو یہ نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، اور وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفت علیہم الملائکہ، اور فرشتے ان سب کا گھیرا کر لیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وذکر فی من عندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے ہاں کرتے ہیں فرشتوں کی مجلس میں کہ دیکھو یہ کس طریقے سے میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ذکر کی اہمیت بتائی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر چند لوگ جمع ہوں کسی مجلس میں، ما من قوم جلسوا مجلسا، کوئی چند افراد ایک مجلس میں جمع ہوئے لیکن وہاں اس مجلس سے اٹھ گئے، اللہ کا ذکر نہیں کیا، فتفرقوا عن غیر ذکر اللہ کو یاد کیے بغیر وہاں سے اٹھ گئے، تو فرمایا کہ یہ ایسے اٹھے ہیں جیسا کہ وہاں پر یوں سمجھو کہ ان سب کے سب لوگوں نے مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھایا ہے، کسی کام کی کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس مجلس کا جس میں ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں آیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، طریقہ سکھایا کہ جب آپ مجلس میں اٹھو تو مجلس کے بعد دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لو، اس میں اگر وہ پڑھ لینے سے آپ کے مجلس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر مجلس میں آپ سے اللہ کا ذکر نہیں ہوا یا اللہ کی یاد سے غفلت ہو گئی تو اس کے پڑھ لینے سے آپ کی، یا کوئی کسی کی غیبت ہو گئی، کوئی غلط بات ہو گئی تو اس کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی اتنی فضیلت ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم اللہ کو کس طریقے سے یاد کریں، تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا کہ اللہ کی مان کر چلا جائے، گناہوں کی زندگی سے بچا جائے۔ دیکھیں ایک آدمی ذکر میں مصروف ہو لیکن گناہوں سے اپنی زندگی کو خالی نہیں کر رہا، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اے سی چل رہا ہو کمرے میں لیکن آپ نے کھڑکیاں دروازے کھولے ہوئے ہوں۔ تو آپ ٹھنڈک کا تو انتظام کیا لیکن وہ ٹھنڈک اسٹور نہیں ہو رہی، بلکہ جو گناہوں کی جو گرمی ہے وہ آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ایسے ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ فائدہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، حرام سے بچا جائے، حلال کو اپنایا جائے، غیبت، دھوکہ بازی، بد نظری، ان چیزوں سے بچا جائے۔ اس کے بعد ذکر کرنے کے فوائد ذکر 4 چاند لگا دے گا۔ تو سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اب دوسرا سب سے اہم ذکر وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، تم میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو نماز یہ سب سے پہلا اور ایسا ذکر ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ کم از کم مرد کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا دن نہیں آئے گا، کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جس میں اس کے اوپر نماز فرض نہ ہو۔ عورت کے اوپر ایسے دن آتے ہیں جس میں اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن مرد کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اس کے اوپر 5 وقتہ نماز فرض نہ ہو۔ لہٰذا یہ فرض ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی اہمیت، یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار، مومن کی معراج ایسی چیز کہ اس کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ ایک مضبوط طریقے سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد اگلی چیز تلاوت قرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قول منسوب ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ اس میں مجھ سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ اس میں تو پڑھنے والا بھی شامل ہے، تو لہٰذا جب میں چاہتا ہوں کہ احکم الحاکمین مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو تلاوت کی بڑی اہمیت۔ اب دیکھیے ایک آدمی قرآن کریم کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یتتعتع، ایک آدمی جو کہ پڑھنے میں دشواری اٹک رہا ہے تو اس کو اس تلاوت میں 2 ثواب ملیں گے۔ ویسے عام طور پر آپ نے کیا فرمایا؟ ہر حرف پر 1 نیکی ملے گی،
تو گویا کہ اگر قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ حروف ہیں تو ہر حرف پر ایک نیکی. پھر آپ نے فرمایا اللہ کا اصول یہ ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر دیتے ہیں، لہذا 6000 کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں. پھر ایک آدمی کو پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے تو اس کو اور دگنا کر دیں. تو یہ نیکیاں کمانا اور اللہ کو یاد کرنے کا کتنا آسان طریقہ. بھئی مشکل ہے تو کیا؟ ایک آدمی اگر دیہاتی ہے، ایک آدمی پہلے سے پڑھا ہوا نہیں ہے، عمر بڑی ہو چکی ہے، تو کیا اس کے لیے دین میں کوئی آسانی نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی آسانی ہے، بلکہ اس کے لیے تو اور زیادہ کہا کہ تمہیں اس پر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو دوسرا یہ کہ تلاوت. اب تلاوت کے بعد اگلی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان اذکار سے اپنی زبان کو تر کرنا. لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں. اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے کہ جب آپ نے غلام کو آزاد کیا تو در حقیقت جس طرح آپ نے اس کو دنیاوی مشقت سے آزاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے. تو یہاں ایک غلام کا اور وہاں لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھنے سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے. 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. اور اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے جس میں سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمدللہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، لا حول ولا قوت الا، سب چیزیں آ گئیں. دن میں ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیں تو در حقیقت اس ذکر پر عمل ہو جائے گا. اس کے بعد جو اور زیادہ آسان طریقہ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں پر عمل کر لیا جائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں. کتابچے موجود ہیں، ان میں وہ دعائیں مذکور ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے. اور یاد نہیں ہوتی تو کم از کم ان کا ترجمہ پڑھ کر اس کے مفہوم کو ذہن میں بٹھا لیا جائے اور وہ وقت آئے تو اس مفہوم کو اپنی زبان میں ادا کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب سو رہے ہو تو سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت واحیا. دیکھیے نیند یہ بھی موت کی طرح ہے. قرآن کریم میں آگے آئے گا اللہ فرماتے ہیں ہم جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح بھی نکالتے ہیں، جب انسان سوتا ہے تو اس کی بھی روح نکالتے ہیں. جس کی سونے کے بعد زندگی ہوتی ہے اس کی روح کو ہم دوبارہ بھیج دیتے ہیں، لیکن جس کی سونے اس کے بعد زندگی نہیں ہوتی تو اس کی روح کو ہم اپنے پاس روک لیتے ہیں. تو نیند یہ موت کی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے. لہٰذا جب سو رہے ہو تو یہ دعا کرو اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں آپ کے نام پر مر رہا ہوں اور آپ کے نام پر اٹھوں گا. سو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم اللہم اہدی لیلی وانم عینی. یا اللہ ہر طرف سکون ہو گیا، ستارے بھی چھپ گئے. یا اللہ ایک آپ ہی ہیں جو نہ سو سکتے ہیں نہ آپ کو اونگ آ سکتی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. کیونکہ اس لیے آپ نے اس پورے جہان کو سنبھالنا ہے. اگر آپ سو گئے تو پورا نظام درم برہم ہو جائے گا. یا اللہ آپ نہیں سو سکتے، لہٰذا میں محتاج ہوں. یا اللہ آپ مجھے سکون دے دیجئے، میری آنکھوں کو سلا دیجئے. کتنی بہترین دعا. نیند نہیں آ رہی، نیند آنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت نہیں. اگر یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نیند آ جائے گی. اور پھر سو گئے، سوتے ہوئے ڈر کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھ کر الٹی طرف 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لو. اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ تھوک کے جیسی کیفیت بنا کر تھوک دو اور کسی اور کروٹ پہ سو جاؤ. اٹھنے کے بعد فوراً الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا اب فجر کا وقت ہے تو اب بیت الخلاء جا رہے ہیں تو اس کے لیے دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ یہ جو بیت الخلاء ہے یہ شیطان قسم کے جنات اور شیطان قسم کی جنیوں کا گھر ہے. یا اللہ یہاں مجھے ان کی جو ہے ان سے حفاظت نصیب فرمائیے. وہاں سے نکل کر آئے غفرانک. یا اللہ آپ کی حفاظت، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس گندگی سے آزاد کر دیا. اب فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا بتا دی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میں آپ پر توکل کر کے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں. اس کے علاوہ دعا ایسی بہترین دعا فرمایا اللہم یہ دعا مانگ لو اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یا اللہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس بات سے پناہ میں رکھیے کہ میں خود گمراہ ہوں یا کسی اور کو گمراہ کروں. یا اللہ مجھے اس بات سے پناہ میں رکھیے کہ میں کسی کو حق سے پھسلا دوں یا میں خود پھسل جاؤں. یا اللہ اس بات سے آپ میری پناہ رکھیے کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں یا کوئی میرے اوپر ظلم کرے. یا اللہ اس بات سے میری پناہ رکھیے کہ کوئی میرے اوپر جہالت کرے میں اس کے پر جہالت کروں، کوئی مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں.
اس طریقے سے آپ نے حفاظت کے طریقے بتا دیے. مسجد کے لیے فجر کی نماز کے لیے جا رہے راستے کی دعا بتائی. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وتحتی نورا وفوقی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وعظم لی نورا. یا اللہ آپ میرے دل میں، فجر کی نماز نور ہے، تو آپ جاتے سے پہلے دعا کریں یا اللہ میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے کان میں، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے آگے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، ہر طرف سے میرے نور ہی نور دے دیجئے یا اللہ. تو اگر ان دعاؤں کو ایک دفعہ پڑھ لیا، یاد نہیں ہوتی اپنی زبانوں میں پڑھ لیجئے. مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں نماز کا وقت ابھی نہیں ہے، بیٹھے ہیں تیسرا کلمہ پڑھ لیں. مختلف ذکر بتا دیے. فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد صبح کی دعائیں، سورج نکلنے کی دعا، اور پھر اس کے بعد کھانا، ناشتے پہ بیٹھے، کھانا آیا سامنے، الحمدللہ الذی رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ رزق عطا کر دیا. کھانا شروع کیا، کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، دسترخوان، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، دسترخوان اٹھ رہا ہے اس کے بعد کی دعا. کاروبار پہ چڑھ رہے ہیں، کاروبار کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. اس کے بعد آپ کو آزادی ہے، آپ چاہیں پورا دن آپ کے پاس سے ظہر تک اپنے آپ مصروفیت میں رہیں، وہاں پر بس کیا کرنا ہے، اچھی چیز آ جائے ماشاءاللہ، کوئی عیبدار چیز آ جائے سبحان اللہ، جھوٹ سے بچیے، دھوکہ سے بچیے، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی. پھر شام کے وقت کی دعائیں، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیں. ان چیزوں پر عمل کر کے ہی در حقیقت قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پھر فرمایا عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کیا؟ جو دو کام کرتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو دو کام کرتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت کیا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. دو کام کرنے والے عقل مند ہیں، اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے کسی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا، ہر کام آپ کا، یا اللہ ہر کام میں حکمت ہے. یہ اللہ کے نبی نے انہی چیزوں پر عمل کر کے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہوگا کہ ہم اللہ کے ذاکرین ہوں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا. اب صحابہ کا یہی معمول تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فقراء صحابہ آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو الدرداء، آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور باموالہم، یا رسول اللہ یہ جو مالدار صحابہ ہیں، یہ ذہب اہل الدثور بالاجور، یا اللہ یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ تو نیکیاں اور اجر لے کر چلے جا رہے ہیں، یہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جیسا ہم روزہ رکھتے ہیں ویسا یہ روزہ رکھتے ہیں، جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے یہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے پاس زائد مال ہے وہ صدقہ کر کے یہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بھی تو ایسا کر سکتے ہو. میں تمہیں ایسی چیزیں بتاتا ہوں کہ جن چیزوں پر عمل کر کے تم اپنے سے پچھلوں پر اور اپنے بعد والوں پر سے آگے نکل جاؤ گے، الا یہ کہ کوئی تمہارے جیسا وہ عمل کر لے. کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. بعض روایت میں آتا ہے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ کام کر لو اور دیکھو لوگوں کو برائی سے روکو، اچھائی کی دعوت دو. اور اس کے علاوہ کیا فرمایا؟ تمہارے لیے صدقہ اس چیز میں بھی ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تم اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو اس وقت تمہیں کیوں اجر نہیں ملے گا؟ کیا تم اپنی خواہش کو حرام طریقے سے پورا نہیں کر سکتے تھے؟ تو کہاں کر سکتے تھے. تو کہا جب نہیں کیا تو حلال طریقے سے کیا تو تمہیں کیوں ثواب نہیں ملے گا اس پر؟ تو اب یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ صحابہ، فقراء صحابہ یہ چیزیں لے کر مسجد میں نماز کا وقت داخل ہوا، نماز پڑھ کے آج عجیب منظر ہے کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کر رہے ہیں. تو وہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ آج آپ عجیب، یہ آپ پہلے تو نہیں کرتے تھے، یہ کہاں سے کر رہے ہو؟ تو کہا کہ بھئی ہم نے یہ شکایت کی تھی کہ ابھی ہمارے پاس مال نہیں ہے، مالدار ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ وہی ہے جو قرآن کریم نے پیچھے کہا تھا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں دوڑ لگاؤ. تو دیکھیں کیسے دوڑ لگ رہی ہے. یہ شکایت نہیں کی کہ مالدار ہمیں زکوٰۃ نہیں دے رہے، مالدار ہم پر صدقہ نہیں کر رہے. شکایت یہ کی کہ یا اللہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم صدقہ کر سکیں. تو آپ نے فرمایا، تو وہ صحابہ نے سنا تو اگلی نماز میں ان مالدار صحابہ عثمان غنی، ابو بکر صدیق، ابو عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے بھی یہ ذکر شروع کر دیا. اب
وہ صحابہ فقراء صحابہ دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا، یا رسول اللہ یہ ہمارے مالدار سب بھائیوں نے کو بھی وہ بات پتہ چل گئی جو کہ ہم کر رہے تھے، تو یہ تو دوبارہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھئی یہ تو اب اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نے مال دے دیا وہ اس مال کی بنیاد پر تم سے آگے نکل گیا تو کیا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا تم کرتے رہو، تم ان چیزوں کو کر کر اللہ کی زندگی اللہ کی یاد کو تازہ کرتے رہو۔ اب دیکھیے جو انسان، اب ایک آخری بات، مسنون اذکار کے بعد آخری عمل ہے جو کہ ہر انسان کر سکتا ہے، وہ یہ کہ اپنے اٹھتے بیٹھتے ہر ضرورت اللہ سے مانگے۔ یہ دعا مانگنا اللہ کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس سے آسان کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ جن الفاظ میں نہیں مانگنا آتا، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ حوائجکم حتی الشسع لنعالکم، اللہ سے اپنی ہر ضرورت مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو موچی کے پاس جاؤ، بعد میں جاؤ، لیکن جاتے وقت اللہ سے دعا مانگ لو، یا اللہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دیجیے۔ تو اتنی معمولی سی چیز ہے، دنیا میں دن بھر میں کتنے کام کیے جاتے ہیں، ان تمام کاموں کے کرتے وقت اگر ہر کام میں اللہ کو یاد کر لیا جائے گا، اللہ سے اس کو پورے کرنے کی آسانی مانگ لی جائے گی، تو یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب جب یہ سارے کام کر لیے، نماز پڑھ لی، گناہوں سے بچ لیا، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، مسنون اذکار کر لیے، دعائیں مانگ لیں، اب آپ بتائیے اب کسی پیر فقیر اور کسی درگاہ پر چڑھاوی کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت نہیں فرمائیں گے جب کہ آپ نے اللہ کو اتنا یاد کر لیا، تو اللہ نتیجتاً آپ کو ضرور آپ کے ہر سوال پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔